جب دنیا نئی تھی، جب انسان کی زندگی ابھی سلجھ رہی تھی، تب ایک ایسے نبی آئے جن کے صبر، دعوت اور ایمان کی مثال قیامت تک دی جائے گی۔ وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں اللہ نے بھیجا تھا ایک ایسی قوم کے پاس جو گمراہی میں ڈوب چکی تھی، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو خبردار کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آدم علیہ السلام کے بعد کچھ ہی نسلوں کے بعد آیا۔ لوگ اس وقت تک ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے دلوں میں شرک ڈال دیا۔ ان کے بزرگ لوگ بد، سوا، یاقوت، نصر کو پہلے لوگ عزت سے یاد کرتے تھے، پھر ان کی مورتیاں بنائی گئی اور دھیرے دھیرے انہی کی عبادت ہونے لگی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے پہلی گمراہی۔ انسان کو لگا کہ وہ بزرگ اللہ کے قریب ہے، لیکن اصل میں یہ تھی شیطان کی سازش جو انسان کو شرک میں داخل کر گئی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو کبھی نہ چھوڑیں، بد، سوا، یاقوت اور نصر کو۔ اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیغام دیا کہ وہ اپنی قوم کو سچائی کی طرف بلائے اور شرک سے روکے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ دوستو، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، دن میں رات میں، خفیہ اور آواز لگا کر ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، نوح نے کہا، اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، پر میری دعوت نے ان کو اور زیادہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سوچو، 950 سال تک کوئی ایک ہی پیغام دیتا رہے، لا الہ الا اللہ، اور لوگ ہر بار ان سے منہ موڑ لیں۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کا صبر۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں آسمان میں ستاروں کا نور دیا اور زمین میں روزی بنائی تمہاری۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں، اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تمہیں بارش دے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہیں باغوں اور ندیوں سے نوازے گا۔ مگر لوگوں نے انہیں پاگل کہا، جادو کرنے والا کہا، اور کچھ نے تو ان پر پتھر تک پھینکے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کبھی جواب میں بد دعا نہیں دی، بس دعا ہی کی، یا اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اس طرح سے نوح علیہ السلام نے دعوت اور صبر دعا کے سالوں سال گزار دیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بالکل ہی نہیں بدل رہی اور شرک میں ڈوب چکی ہے، تب انہوں نے اللہ سے فرمایا، اور نوح نے کہا، میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ مت چھوڑ۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جس میں انسانیت کا سب سے بڑا طوفان آنے والا تھا، طوفان نوح۔ سوچو دوستو، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر انہوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، پھر بھی انہوں نے کہا، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے اے نوح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور نوح کو وحی دی گئی، تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، تو تم ان کے اعمال پر غم نہ کرو۔ اس آیت کے بعد نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا ہے عذاب کا، اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ نوح علیہ السلام کو ایک ایسا حکم دیا جو اس دور میں کسی کے لیے سوچنا بھی ممکن نہیں تھا، اور اللہ نے کہا، اور ہمارے نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق ڈوب کے کیے جائیں گے، یعنی کہ پانی میں ڈوبا کے غرق کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا طوفان بھیجا کہ پوری قوم نوح غرق ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ذرا سوچو، ایک ایسا دور جس میں بارش کا نام تک نہ تھا، دریا دور دور تک نہیں، اور نوح علیہ السلام ان پہاڑیوں کے پاس کشتی بنانا شروع کرتے ہیں۔ دن رات نوح علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کشتی بناتے
کرتے ہیں ان کے آس پاس کچھ مومن لوگ بھی مدد کرتے تھے، وہ لوگ جو ان پر ایمان لا چکے تھے، لیکن ان کی قوم وہ روز آتی، مذاق اڑاتی، ہنستی اور نوح علیہ السلام سے کہتی، نوح دریا کہاں ہے جہاں سے یہ کشتی چلے گی؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ یہ کشتی تو تیرے گھر کے آس پاس بھی نہیں چلے گی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب بھی نوح کشتی بنا رہے ہوتے ان کی قوم کے لوگ ان پر ہنستے تو نوح کہتے، اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے جب تم پر عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے صرف کشتی نہیں بنائی، وہ ایمان، صبر اور یقین کی نشانی تھی۔ انہوں نے اس کشتی کو اللہ کے حکم سے بنایا، ہر طاقت اللہ کے بھروسے چھوڑ کر۔ پھر ایک دن ایک عجیب نشانی ظاہر ہوئی، زمین کے اندر سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے بادل گرجنے لگے اور ہر طرف ایک اندھیرا چھا گیا۔ سو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جس میں مسلح دار بارش تھی اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے اور دونوں پانی مل گئے ایک مقررہ معاملے کے لیے۔ یہ تھا وہ وقت جس میں دنیا نے پہلی بار ایسا طوفان دیکھا جو اللہ کے عذاب کا تھا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا، اپنی کشتی میں ہر جنس کے دو جوڑے بیٹھا لو، اور ان لوگوں کو بھی ایمان لا چکے ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی بیٹھا لو، اور جب ہمارا حکم آئے گا اور تندور زمین سے پانی ابل پڑے گا تو ہم نے کہا ہر جنس کے دو جوڑے اس میں رکھو، اور اپنے گھر والوں کے سوا ان کے جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے جو ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں بیٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو۔ لیکن نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا، باقی ان کے گھر والے ایمان لے کے آئے، اور نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سب کو بیٹھا لیا، جانوروں کے دو جوڑے، پکشیوں کے دو جوڑے اور مومن لوگ کشتی، اور پھر کشتی بند ہو گئی اور پانی ابھر کر پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ آسمان سے برسات رکتی نہیں تھی، زمین سے پانی رکتا نہیں تھا، سب کچھ ڈوب گیا، گھر شہر لوگ اور ان کے معبود، اور صرف کشتی نوح بچی گئی جو اللہ کے حکم سے تیر رہی تھی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ کشتی لہروں پر ٹھہرتی تھی جیسے پہاڑ، لیکن نوح علیہ السلام کا دل اداس تھا کیونکہ ان کا بیٹا کنعان ان کی کشتی میں نہیں تھا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ارے میرے بیٹے آج ہمارے ساتھ اور کافروں کے ساتھ مت رہے۔ تو پھر ان کے بیٹے نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا سوائے اس اللہ کے جو رحمان ہے، رحیم ہے اور جو رحم کرنے والا ہے۔ اور تب دونوں کے بیچ ایک لہر آئی اور اس کا بیٹا ڈوب گیا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا ڈوب گیا جو کافر تھا۔ سوچو ایک نبی جو 950 سال تک صبر کرتا رہا، اپنی طاقت میں لگا رہا، لیکن اپنا بیٹا عذاب میں۔ یہ سبق ہے، ایک ایمان وراثت میں نہیں ملتا، یہ صرف اللہ کی ہدایت سے ملتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو نوح کا بیٹا تھا وہ بھی نہیں بچ سکا، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، تو پھر یہ کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ جب اللہ نے اسے نہیں بخشا تو ہم اور کیا، آپ اور ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ذرا سوچو۔ اور پھر دن گزرتے گئے اور جب اللہ نے چاہا تو آسمان نے بارش کو روک دیا، زمین نے پانی پی لیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ مطلب اللہ نے کہا تھا، اور اے زمین اپنا پانی پی لے، اور اے آسمان رک جا، پانی سوکھ گیا اور حکم پورا ہوا۔ کشتی جودی کے پہاڑ پر جا رکی گئی اور نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے مومن کو بچا لیا۔ طوفان ختم ہوا لیکن انسانیت کا نیا دور شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے کہا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکت کے ساتھ تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طرح نوح علیہ السلام کا دور ختم ہوا اور انسانیت کا نیا سفر شروع ہوا، جس میں سبق تھا کہ شرک کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے اور ایمان کا انعام نتیجہ نجات ہوتا ہے، یعنی کہ سولوشن۔ اب بڑھتے ہیں اس سفر کی اور جس میں ہم دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد شرک کیسے عام ہوا۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ طوفان ختم ہو چکا تھا، پہاڑ سوکھ گئے، زمین نے پھر سے ہریالی اوڑھ لی۔ کشتی نوح نے جودی کے پہاڑ پر رک گئی اور نوح علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تیرا شکر ہے۔ کشتی سے نکل کر نوح علیہ السلام نے دیکھا دنیا بالکل خالی ہو چکی تھی، نہ شہر تھا، نہ بستیاں، نہ کوئی انسان، صرف اللہ کا ذکر گونج رہا تھا، اور ان کے ساتھ جو مومن لوگ ہیں
उन्हीं से नई नस्ल पैदा हुई। उनके 3 बेटा साम, हम और याफिज, सेम, हम, जेफ्थिस। इनके जरिए दुनिया के तमाम काबिल फिर से बढ़ गए। साम जो थे अरब और बनी इसराइल के लोग आए, और हम से अफ्रीका, मिस्र, इजिप्ट के लोग आए, और याफिज से रोम, ग्रीनसिस और एशिया के लोग आए। इस तरह दुनिया फिर से आबाद हुई और नूह अलैहिस्सलाम के बच्चे से हर कौम निकली। इस तरह दुनिया से फिर आबाद हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बच्चों की कौम, मतलब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बच्चों से आगे जिंदगी बढ़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक नई जिंदगी सिखाई कि शिर्क से बचो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इंसानियत में इंसाफ और रहमत का रिश्ता बनाए रखो। और अल्लाह फरमाता है, और हमने उसकी नस्ल को बाकी रखा, सलाम हो नूह पर, जहान वालों पर। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 43 जगह फरमाया है, यानी कि 43 मरतबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है। ये इज्जत उन नबी को मिली जिनमें सब्र और दावत की मिसाल क़यामत तक दी जाएगी। लेकिन वक्त गुजर गया, नस्लें बढ़ती गई और धीरे धीरे शैतान ने फिर से इंसान के दिल में शिर्क और फितना डालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने बुजुर्गों को मकबरे में बनाए, कुछ ने ताबीज, मूर्ति और निशानियों को इज्जत देनी शुरू कर दी, और कुछ दौर के बाद लोग फिर से अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने लगे। यानी तूफान खत्म हुआ था, लेकिन फितना फिर से लौट आया था। और इंसान को हिदायत देने के लिए अल्लाह ने एक नया सिलसिला शुरू किया, पैगंबरों का सिलसिला। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने वही की नूह को और उनके बाद के पैगंबरों को। नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले अंबिया, हूद अलैहिस्सलाम, शाहले अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बाद के नबी सब उन्हीं की नस्ल में से थे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया। हर दौर में अल्लाह ने अपनी तरफ से नबी भेजा जो लोगों को शिर्क से रोकता और तौहीद की दावत देता। और हर बार जब लोग शिर्क में डूबते तो अल्लाह उन्हें ये तो अजाब से रोकता या हिदायत से बचा लेता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी दौर में कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे वालिदैन को और उस शख्स को माफ कर दे जो मेरे घर में मोमिन बनकर आए, और सब मोमिन मर्दों और औरतों को। यानी वो नबी जिनके खिलाफ उनकी अपनी कौम खड़ी हो गई, फिर भी वो उनके लिए दुआ करते रहे। ये था एक नबी का दिल रहमत, सब्र और हिदायत से भरा हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी दावत और ईमान में गुजारी, और अल्लाह ने उन्हें दुनिया में इज्जत और आखिरत में दर्जा दिया। उनका मकाम सब नबी के सिलसिले में अव्वल रसूल आता है, यानी सबसे पहला रसूल। उनके बाद से पैगंबरों का सिलसिला चलता गया, और हर दौर में उनका जिक्र ए मिसाल बनकर रह गया। सलाम हो नूह अलैहिस्सलाम पर, जिनकी कश्ती ने ईमान को बचाया और दुनिया को नई जिंदगी दी। सब्सक्राइब